الدرس السابع عشر، یہ 17واں سبق ہے۔ خلاصۃ النحو کا اسماء استفہام کا بیان۔ اسماء استفہام کسے کہتے ہیں تو بتاتے ہیں جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ جیسے کیف حالک این تذهب، کیف حالک آپ کا حال کیا ہے، این تذهب آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو کیفا کے ذریعے اور اینا کے ذریعے سوال کیا گیا ہے، کیفا کے ذریعے کیسا اور اینا کے ذریعے کہاں۔ کیفا یہ بنے گا خبر مقدم اور حالو کا مضاف سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اینا تذهب، اینا مفعول فی مقدم، تذهب فعل مضارع، اس میں انت ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ اس میں استفہام جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے۔ اس میں استفہام درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے من، من کا مطلب ہوتا ہے کون، من جاء کون آیا، من جاء کون آیا۔ من یہ مبتدا مؤخر جا مبتدا بنے گا اور جاء فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہوگی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ما نمبر 2 ہے ما مطلب کیا، جیسے ما بیدکا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ما بیدکا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو ما یہ مبتدا بن جائے گا، با حرف جار، ید مضاف، کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 3 ہے ایون، ایون مطلب کون سا، ایو رجل جاء کون سا مرد گیا، کون سا مرد آیا۔ ایو مضاف، رجل مضاف لہ، مضاف لہ سے مل کر کے مبتدا، جاء فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ایتن اس کا مؤنث ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کون سی، ایتو مرأۃ قامت کون سی عورت کھڑی ہوئی۔ تو ایتو مضاف، مرأۃ مضاف لہ، مضاف لہ سے مل کر کے مبتدا، قامت فعل ماضی، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ماذا، ماذا مانے کیا، ماذا فی جیبکا تمہارے ہاتھ میں، تمہاری جیب میں کیا ہے۔ تو ماذا یہ اس میں استفہام مبتدا فی حرف جار، جیب مضاف کا ضمیر مضاف لہ، مضاف لہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ کم مطلب کتنا، کم کتابن لہو کتنی کتابیں آپ کے پاس ہیں۔ تو یہ سوال کرتے وقت کہتے ہیں کم مطلب کتنا۔ کم ممیز، کتابن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، لام حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے ثابتن سے فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر بنے گی، تو اس لیے ثابتن نکالا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے کیفا، کیفا مطلب کیسا، کیفا انتا آپ کیسے ہیں۔ کیفا خبر مقدم، انتا مبتدا مؤخر، خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ متا مطلب کب۔ نمبر 8 اس میں استفہام متا مطلب کب، متا تذهب آپ کب جائیں گے۔ متا اس میں استفہام مبتدا، متا اس میں استفہام مفعول فی مقدم، تذهب فعل مضارع، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 9 اس میں استفہام ہے اینا، اینا مطلب کہاں، جیسے اینا زید، زید کہاں ہے۔ اینا یہ مفعول فی بنے گا اور یا خبر مقدم مفعول فی بنے گا اور اس کو ثابت ان سے متعلق نکالیں گے، کیونکہ یہ اینا، ایانا، متا، انا وغیرہ سب کے سب مفعول فی بنتے ہیں۔ اینا مفعول فی، ثابت اس میں فاعل کا، ثابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ اس میں استفہام ہے اس لیے انشاء کی اقسام میں سے۔ ایانا مطلب کب، ایانا یوم الدین، یوم الدین یعنی دین، جزا کا دن کب ہے۔ تو ایانا اس کو ہم جو ہے مفعول فی سے ملا کر کے یعنی ثابتون سے متعلق نکال کر کے بنائیں گے خبر مقدم، یہ مبتدا مؤخر، خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔
انا مطلب کہاں، انا تجلس آپ کہاں بیٹھیں گے، انا مفعول فی مقدم، تجلس و فعل مضارع، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے اور مفعول فی اس میں مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ آگے ہے انا تفوز ولم تجہد، انا تفوز تو کہاں کیسے کامیاب ہوگا اگر اس حال میں کہ تو محنت نہیں کرتا، یعنی تو محنت نہیں کرتا تو کیسے کامیاب ہوگا، تو یہاں پر کیسے کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پر انا مفعول فی مقدم بنے گا، تفوز و فعل مضارع، اور تفوز و فعل مضارع میں جو انت ضمیر نکلے گی وہ ذوالحال بنے گی، واو حالیہ، لم تجتہد فعل مضارع، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے یہ بنے گا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ قواعد و فوائد اب بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 قاعدہ ہے، اسم استفہام کے بعد، یعنی جو آپ نے اسم استفہام جتنے پڑھے تھے ان کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اسم استفہام محلاً منصوب کہلائے گا۔ جیسے کم یومن سرتا، تو یہاں پر کم یومن جو ہے اس کے بعد ایسا فعل باقی ہو رہا ہے سرتا، جو کہ اس کم یومن میں کیا کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تو اب یہ محلاً منصوب ہوگا۔ ایسے کم سارقاً اخذتا، یعنی تو کتنے دن چلا، کم سارقاً اخذتا تو نے کتنے چور پکڑے، تو یہاں پر کم سارقاً کے بعد ایک ایسا فعل ہے جو اس میں عمل کر رہا ہے، اب یہ محلاً منصوب ہوگا کم سارقاً، یعنی کم جو ہے یہ محلاً منصوب ہوگا اس میں استفہام۔ ماذا رأیتا، تو نے کیا دیکھا، تو ماذا کے بعد ایک ایسا فعل ہے جو اس ماذا میں عمل کر رہا ہے، لہذا رأیتا جو ہے اس میں عمل کرنے کی وجہ سے ماذا کو محلاً منصوب کرے گا۔ نمبر 2 قاعدہ ہے، اس میں استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے، تو آپ نے پڑھا ہے حرف جر آئے گا تو مجرور کرے گا، مضاف آئے گا تب بھی مجرور کرے گا، تو اس میں استفہام محلاً مجرور کہلائے گا۔ جیسے بمن مررت غلام من نصرتا، مجھ سے، میرے پاس سے کون گزرا، میرے پاس سے تو گزرا، یا کس کے پاس سے تو گزرا، یہاں سے بمن کس کے پاس سے تو گزرا، غلامن کس کے غلام کی تو نے مدد کی، تو من سے پہلے حرف جر ہے تو من محلاً مجرور ہے، غلامہ من سے پہلے غلام مضاف ہے تو من پھر بھی مجرور ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 قاعدہ ہے، اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہوں، یعنی اس میں استفہام کے بعد نہ ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو، اور نہ ہی اس میں استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو جو اس کو مجرور کر رہا ہو، تو اب یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو اس میں استفہام محلاً مرفوع کہلائے گا۔ جیسے کیفا زیدن، تو کیفا کے بعد کوئی ایسا فعل نہیں جو اس میں عمل کر رہا ہو، اور کیفا سے پہلے کوئی حرف جر یا مضاف بھی نہیں ہے کہ کیفا کو مجرور کرے، تو اب اس صورت میں یہ محلاً مرفوع ہوگا۔ کیفا زیدن، زید کیسا ہے۔ متا سفروں کا، یہاں پر بھی نہیں ہے ایسا، متا کے بعد فعل بھی نہیں اور نہ متا سے پہلے حرف جر اور مضاف بھی نہیں ہے، تو یہ محلاً مرفوع ہوگا۔ ما رأیتہ میں بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو اس میں عمل کر رہا ہو، کیونکہ یہ جو رأیتا فعل ہے یہ تو ہو ضمیر میں عمل کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ ما جو ہے ما میں عمل نہیں کر رہا، اور ما سے پہلے حرف جر اور مضاف بھی نہیں ہے، تو یہ محلاً مرفوع کہلائے گا۔ ایسے من نصرتہ میں نصرتا کے من کے بعد جو نصرتا فعل ہے وہ ہو ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اس سے پہلے اس کے بعد کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو اس میں عمل کرے، اور اس سے پہلے کوئی حرف جر یا مضاف بھی نہیں ہے کہ اسے مجرور کرے، تو اب یہ محلاً مرفوع کہلائے گا۔ نمبر 4 قاعدہ ہے، خیال رہے کہ این اور ایتن معرب ہیں، لہٰذا ان کا اعراب لفظاً آئے گا۔ باقی جتنے بھی آپ نے دیکھے اسماء استفہام سب کے سب مبنی ہیں اور ان کا اعراب محلاً ہوگا، لیکن جو این اور ایتن ہے ان کا اعراب جو ہے لفظاً ہوگا، کیونکہ یہ دونوں معرب ہیں۔ تنبیہ، حمزہ مفتوحہ آ اور حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے آجا خالد، کیا خالد آیا، تو یہاں پر آ کے ذریعے سوال کیا گیا۔ ابکر عالم، کیا بکر عالم ہے، تو یہاں پر آ کے ذریعے سوال کیا گیا۔ حل حفظت الدرس، کیا تو نے سبق یاد کیا، تو یہاں پر حل کے ذریعے سوال کیا گیا۔ حل الولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہوا، تو یہاں پر حل کے ذریعے سوال کیا گیا۔ تو آ اور حل کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے، مگر یہ دونوں حروف ہیں، یعنی حروف استفہام ہیں،
اسماء استفہام نہیں ہے، لہٰذا انہیں حروف استفہام کہتے ہیں، اسماء استفہام نہیں۔ اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے، اسم استفہام کسے کہتے ہیں اور اسماء استفہام کل کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو اسم استفہام جو ہے ایسا اسم جس کے ذریعے سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں، اور اسماء استفہام کل کتنے اور کون کون سے؟ تو یہاں پر بتایا اسم استفہام جو ہیں درج ذیل ہیں، جو کہ یہاں پر 11 ذکر کیے گئے ہیں، من، ما، این، ایتن، ماذا، کم، کیفا، متا، اینا، ایانا، انا وغیرہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، اسم استفہام کا اعراب کس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ تو اگر اسم استفہام کے بعد کوئی ایسا فعل ہو جو اسم استفہام میں عمل کر رہا ہو تو یہ محلاً منصوب ہوں گے، اور اگر اسم استفہام سے پہلے حرف جر ہو یا ان سے پہلے مضاف ہو تو اب یہ محلاً مجرور ہوں گے، اور اگر دونوں صورتیں نہ پائی جائیں، یعنی اسم استفہام کے بعد کوئی ایسا فعل نہ پایا جائے جو اس میں عمل کر رہا ہو اور نہ ہی ان سے پہلے حرف جر ہو اور نہ ہی مضاف ہو، تو اب یہ محلاً مرفوع ہوں گے۔ نمبر 3 سوال یہ ہے، حروف استفہام کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے پڑھا تھا حروف استفہام 2 ہیں، وہ کون کون سے؟ آ اور حل، اور ٹھیک ہے 2 ہیں، اور آ اور حل دونوں جواب ہو گئے۔ تمرین نمبر 2 ہے، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ تو جس حرف سے سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ یہ جواب درست نہیں ہے، جواب درست یہ ہے جس اسم سے سوال کیا جائے، جس اسم سے سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں، کیونکہ اگر حرف سے سوال کیا جائے تو اسے تو حرف استفہام کہتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے، اسم استفہام کے بعد فعل ہو تو اسم استفہام محلاً منصوب کہلائے گا۔ اسم استفہام کے بعد فعل ہو، اس میں غلط یہ ہے، درست یہ ہوگا کہ اسم استفہام کے بعد فعل ہو اور وہ فعل اس میں عمل بھی کر رہا ہو، تب یہ اسم استفہام محلاً منصوب کہلائے گا۔ نمبر 3 سوال یہ ہے، حروف استفہام 3 ہیں؟ نہیں، درست یہ ہے کہ حروف استفہام 2 ہیں، نمبر 1 آ، نمبر 2 حل۔ تمرین نمبر 3 ہے، درج ذیل جملوں میں اسماء استفہام کا اعراب بیان کیجئے۔ یہاں پر جو جملے دیے گئے ہیں ان میں ہمیں اسماء استفہام کا اعراب بیان کرنا ہے، جیسے کہ ماذا قلتا، تو نے کیا کہا۔ تو قلتا یہ ایسا فعل ہے جو ماذا میں عمل کر رہا ہے، تو یہ محلاً منصوب ہوگا۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، ماذا اسم استفہام مفعول به مقدم، قلتا فعل ماضی، تا ضمیر بارز کا فاعل، فعل اپنے فاعل، مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور اس کا ترجمہ ہوگا آپ نے کیا کہا۔ اینا قلمی، میرا قلم کہاں ہے۔ تو اینا یہ مبتدائے خبر مقدم بن جائے گا، اور اگر یہ مفعول فی بنائے پھر ثابتن سے متعلق نکالیں گے، ثابتن اس میں فاعل، اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر کے خبر مقدم، قلمی مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایانا یوم الساعتی، قیامت کا دن کب ہے۔ تو ایانا یہ مفعول فی ہے اور ثابتن سے متعلق ہو کر خبر مقدم بنے گا، یوم الساعتی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، اور اس کا معنی ہوگا قیامت کا دن کب ہے۔ متی جاء خالد، اور یہاں پر یہ ایانا جو ہے یہ مرفوع ہے کیونکہ خبر باقی ہوگا، محلاً مرفوع ہے تو یہ خبر باقی ہوگا۔ متی جاء خالد، خالد کب آیا۔ متی اس میں استفہام مفعول بھی مقدم، جاء فعل ماضی، خالد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور یہ متی محلاً منصوب ہے۔ اس کا اعراب یہ ہے۔ کیف المریض، مریض کیسا ہے۔ کیفا خبر مقدم، المریض مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اس میں انشائیہ ہوا، اور کیفا جو ہے یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ خبر بن رہا ہے۔ ایو ولد فاز فی الامتحانی، کون سا لڑکا امتحان میں کامیاب ہوا۔ تو ایو مضاف، ولد مضاف لہ، مضاف لہ سے مل کر کے مبتدا ہوا۔ فاز فعل ماضی، فی حرف فاز فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جار، الامتحانی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لگ، فعل فاعل اپنے ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اور ایو ولدین جو ہے یہ
حالت رفعی میں ہے کیونکہ مبتدا واقع ہے اور مبتدا حالت رفعی میں ہوتا ہے. تو محلاً مرفوع، اچھا یہ لفظاً مرفوع کہیں گے کیونکہ ای اور ایتن کا اعراب جو ہوتا ہے یہ معرب ہوتا ہے، اس لیے لفظاً کہا جاتا ہے. ای اور ایتن تمام اسماء استفہام میں معرب ہوتے ہیں. کم عالماً زرتا، تو نے کتنے علماء کی زیارت کی. تو کم یہ ممیز، عالماً اس کی تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی مقدم، زرتا فعل ماضی، تا ضمیر بار اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اور یہ یہاں پر محلاً منصوب ہوگا کیونکہ مفعول بھی بن رہا ہے، یعنی آگے آنے والا فعل اس میں عمل کر رہا ہے. اور اس کا مطلب ہے تم نے کتنے علماء کی زیارت کی. آگے ہے نمبر 8 جملہ، من ضربتہ بالعصا، تو نے لاٹھی سے کس کو مارا. تو من یہ ہے یہ من مبتدا بنے گا، ضربتہ فعل ماضی، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی با حرف جر، العصا مجرور، جار مجرور اور مفعول جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، فعل فاعل ظرف لفظ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. کیونکہ من کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ اس میں عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ آگے آنے والی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اور جب آگے آنے والی ضمیر میں عمل کر رہا ہے تو اب یہ محلاً مرفوع ہوگا یعنی مبتدا بنے گا. اینا تذهب ماشیا، تو چلتا ہوا کہاں جا رہا ہے. اینا یہ اس میں استفہام مفعول فی مقدم، تذهب فعل مضارع، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ماشیا یہ یہاں پر تذهب فعل مضارع، اس میں انت ضمیر پوشیدہ، ذوالحال ماشیا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. قدم ایتی ابنت زلت، کس لڑکی کا قدم پھسل گیا. تو قدم مضاف، ایتی مضاف لے مضاف، ابنت مضاف لے، مضاف لے مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر یہ ہوا مضاف لے قدمو کا، قدمو اپنے مضاف لے سے مل کر یہ ہوا مبتدا. زلت فعل ماضی، ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہوا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. تو یہاں پر ایتی جو اس میں استفہام ہے اس کا اعراب حالت جری میں ہے کیونکہ لفظاً مجرور ہے، کیونکہ اس کے ما قبل مضاف ہے. اور آپ نے پڑھا تھا اگر ان کے ما قبل مضاف ہو یا حرف جر ہو تو باقی اسماء استفہام محلاً مرفوع ہوں گے، محلاً مجرور ہوں گے، لیکن ایتن جو ہیں یہ لفظاً مجرور یا لفظاً منصوب یا لفظاً مرفوع ہوں گے. انا غابت تلمیذ، شاگرد کہاں غائب ہو گیا، طالب علم کہاں غائب ہو گیا. تو انا یہ مفعول فی مقدم، اس میں استفہام، غابہ فعل ماضی، التلمیذ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. من ذهب الی المدینہ، مدینہ کون گیا. من اس میں استفہام مبتدا، ذهب فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. اچھا یہ انا جو ہے یہ محلاً منصوب ہوگا کیونکہ مفعول فی بن رہا ہے. الی حرف جار، المدینتی مجرور، جار مجرور اس مل کر ظرف لفظ، فعل فاعل ظرف لفظ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. اور یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ خبر مبتدا واقع ہو رہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.